ہوئے دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پیر میرے ساتھ ہیں، بارش بڑی تیز ہو گئی، بارش تیز ہوئی تو جب بارش ہوتی ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے، اب پکی سڑکیں تو نہیں ہوتی، کیچڑ ہوا تو داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پیر کو دیکھ رہا ہوں، نیچے کیچڑ ہے، نہ پیر صاحب کے جوتوں کو کیچڑ لگ رہا ہے، نہ پیر صاحب کے کپڑوں کو لگ رہا ہے۔ میں سوچتا جا رہا ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ پیر صاحب کے نالین کو یہ کیچڑ کیوں نہیں لگ رہا؟ تو یہ سچا پیر ہے کہ دل کے خیال کو فوراً جان لیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں آگے گیا تو میرے پیر مجھے فرماتے ہیں میرے بیٹے، توجہ سے جملہ سنیے، میرے بیٹے جب دماغ پاک ہو جاتا ہے پھر دنیا کی گندگی اس کو آلودہ نہیں کر سکتی۔ یہ دادا صاحب کا جملہ سن لیجیے کہ جب دماغ پاک ہو جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو آلودہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ابو الفضل خطبی رحمہ اللہ کا جب آخری وقت آیا تو اس وقت پیر کا سر مرید کی گودی میں تھا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ جب پیر جائے تو مرید قریب ہو۔ پاکستان میں جن سے مجھے خلافت رضا شاہ گیلانی رحمہ اللہ تعالی، قدرتی کبھی کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے صدقے سے کہ میں خود تصور، جب ان کا انتقال ہونا میں ویسے ہی پاکستان چلا گیا تو جمعہ کا دن تھا ان کا انتقال ہوا، اور اتنے بڑے مرتبے پہ وہ فائز تھے کہ سب کی آرزو تھی کہ جنازہ ہم پڑھائیں، لیکن مجھے صبح یاد کرتے رہے۔ میں جمعہ جو پڑھا کے اترا تو مجھے معلوم ہوا کہ پیر صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، جنازہ ان کا میں نے پڑھایا، بڑی سعادت، اور واحد میں اکیلے ہی ان کا خلیفہ اور مرید ہوں، اور سب کلندر تو ہیں، ملنگ تو ہیں، مرید نہیں ہے کوئی بھی ان کا، یعنی خلیفہ کوئی نہیں۔ تو بڑی سعادت ہے کہ جب مرید پیر کے پاس موجود ہو، کہ جب پیر دنیا سے رخصت ہو، تو جب دنیا سے رخصت ہوئے داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کہ پیر کا سر انور ان کی گودی کے اندر تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ بیٹا میں تجھے روانہ کرتا ہوں، اشارہ کیا اور بتا دیا فلاں فلاں جگہ پہ تم جا کر ڈیرا لگا لو۔ اب وہاں سے چلے۔ اولیاء کرام کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو سب سے پہلے وہ راؤنڈ لگاتے ہیں پوری دنیا کا، جہاں جہاں ان کو کہا جاتا ہے وہاں سے وہ فیض لیتے ہوئے اپنے آخری مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ داتا گنج بخش اجمیری فرماتے ہیں کہ میں چلا، ہر مزار پہ میں پہنچا لیکن مجھے کشف نہیں مل رہا، پھر میں خراسان میں پہنچا، باجزید بستامی رحمہ اللہ کے قبر کے اوپر میں نے 3 مہینے گزار دیے۔ داتا گنج بخش اجمیری فرماتے ہیں 3 مہینے میں نے باجزید بستامی رحمہ اللہ کی قبر پہ گزارے، میں دن میں 30 مرتبہ غسل کرتا تھا، دن میں 30 مرتبہ داتا صاحب فرماتے ہیں میں غسل کرتا تھا، مجھے باجزید بستامی کی قبر سے کشف کا فیض مل گیا۔ اور باجزید بستامی وہ ہے کہ 125 سال پہلے خرگاہ کی طرف منہ کرتے ہوئے کبھی چہرہ سفید ہو جائے، کبھی سرخ، کبھی سفید کبھی سرخ، اور مسکرا پڑے۔ مرید پوچھتا ہے، مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، مرید پوچھتا ہے ابھی صاحب کیا وجہ ہے خرگاہ کی طرف منہ کرتے ہوئے کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ایک یہاں سے آدمی پیدا، میرا بھائی پیدا ہوگا، روحانیت کا تاجدار ہوگا، اتنا اس کا قد ہوگا، یہ بالوں کا رنگ ہوگا، اس قدر چہرے کا یہ حال صورت ہوگی اس کی، 125 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کی خبر باجزید بستامی نے پیدا ہونے کی پہلے سے دے دی، 125 سال پہلے۔ یہ باجزید بستامی ہیں، ان کی قبر پہ داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ نے 3 مہینے گزارے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے کشف ملا۔ تو ہر پیر، ہر جو ولی کامل ہے وہ کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کی فقہ کو اختیار کرتا ہے، ہر ولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ولی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں، جو مرضی کرتے جو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ نے کہا بچہ ذبح کر دو، آگے سے بولے 80 سال کی عمر میں خدا تعالیٰ نے کہا کہ زائد گوشت کاٹ دو، پیشہ پکڑا، 80 سال کی عمر میں کاٹ دیا، جو بولتے ہی نہیں۔ کچھ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے چلا لی، تم نے ادھر غلطی کی ادھر تھپڑ آیا پکا۔ جب تم دیکھتے ہو کہ نظام بدل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس دور کا کتب بہت ٹھنڈا آ گیا، جو مرضی دنیا میں ہو رہا تو کتب ٹھنڈا، کتب بیٹھا ہوا، وہ ویسا ہی اثر دوسروں پہ ہو رہا ہوگا۔ اب داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ نے شافعی مسلک اختیار کرنا ہے، مالکی بننا ہے، کیا بننا ہے؟ آپ کس مسلک کو اختیار کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں چلا،
میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ پہنچا. اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ شیعوں کا قبضہ ہے. کبھی موقع ملا تو آپ ضرور جائیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت کروائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ پہنچے. آپ فرماتے ہیں داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تھکا ہوا تھا, میری آنکھ لگ گئی. میری آنکھ لگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ حضور جلوہ فرما ہے اور آپ کی گودی کے اندر ایک بوڑھا شخص ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو آپ نے اپنی گودی میں بٹھایا ہو؟ آپ نے فرمایا یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اشارہ تھا کہ تم نے جو مسلک اختیار کرنا ہے وہ حنفی مسلک اختیار کرنا ہے. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ فالوور امام شافعی کے نہیں ہے, مالکی نہیں ہے, حنبلی نہیں ہے, سب سے زیادہ دنیا کے اندر فالوور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور ایک بات اور سن لیجئے, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, وہ جب فیصلہ کریں گے دنیا کے اندر, تو آپ کے جو فیصلے ہوں گے, یہ مطلب نہیں ہے کچھ مولوی یوں کہہ دیتے ہیں کہ وہ امام اعظم کی فقہ کو یوز کرنا نہ, کیونکہ نبی امتی کا پیروکار نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام جو فیصلے کریں گے وہ فیصلے اتنے پرفیکٹ ہوں گے کہ جب ان کو میچ کیا جائے گا تو امام اعظم کے بتائے ہوئے فیصلوں کے مطابق ہوں گے. یہ ہے مقبولیت. خوش نصیب ہو تم لوگ. خیر آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم ہیں کون, کیونکہ یہاں تو ہم ہر چیز جائز ہے ہمارے لیے. خوش نصیب ہو کہ آپ کا وہی عقیدہ جو داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ کا عقیدہ. داتا گنج بخش علی اجمیری بھی حنفی اور آپ بھی حنفی ہیں. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ جس امام کا پیروکار داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ ہے وہ امام کتنے مرتبے پہ فائز ہوگا. 4000 استادوں سے امام اعظم نے علم حاصل کیا.